لوگ حج کرنے جاتے ہیں، بھائی حج سے پہلے معافی مانگ رہے ہیں، تو بھائی کہاں سنا سب کچھ معاف کرنا؟ میں تو نہیں معاف کرتا۔ کیوں بھائی؟ تو نے کیا میرے پیسے چرائے ہیں؟ تو پیسے دے واپس لا کے یار۔ بہنوں سے معافی مانگ رہے ہیں، بھائی کہاں سنا سب؟ ابے تو اس کی وراثت دے کے جا جو تو نے کھائی ہوئی ہے، سمجھتے ہو؟ ابا کا انتقال کو 20 سال ہو گئے، کروڑوں روپے کے مکان پہ باپ بن کے قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بہنوں کا حصہ روکا ہوا ہے، طارق روڈ کی 6 دکانیں ہیں، بیریا ٹاؤن کے 4 پلاٹ ہیں۔ توبہ کرتے رہیں گے، معافیاں مانگتے رہیں گے، حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، اتنے لوگ تم نے مار دیے، اتنی شرابیں پی لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، اب کہاں سے توبہ قبول ہوگی؟ اللہ نے کہا دیکھو میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کی زندگی گناہوں میں نہیں بلکہ کبائر میں گزری ہوگی، بڑے بڑے گناہوں۔ زندگی کے کسی موڑ پر ان کو خیال آئے گا کہ ایک دن موت بھی ہے، ہم نے اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے، اب ہم توبہ کر کے نیک بنتے ہیں۔ شیطان کہے گا کہ اتنی 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، اتنے لوگ تم نے مار دیے، اتنی شرابیں پی لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، اب کہاں سے توبہ قبول ہوگی؟ تو اللہ نے قرآن کی آیتوں کا حصہ بنا دیا اپنے اس کلام کو کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، تھوڑے بہت گناہ نہیں کیے، بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ہمارے یہاں آیت کا مطلب پتہ ہے کیا سمجھا جاتا ہے؟ بندہ گناہ بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ غفور رحیم ہے، ہم اللہ سے مایوس نہیں ہیں، 2 بوتل اور لے کر آیا، لے آ یار ڈھکن کھول جلدی سے، اللہ بخشنے والا ہے۔ رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے، کوئی بات نہیں یار، اللہ کیا ہے؟ بولو، بخشنے والا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائی، اللہ جب کہتے ہیں نا میری رحمت سے مایوس مت ہو، مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنا کا اگر ارادہ ہے کر لو، معاف کر دوں گا، یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کیے بغیر ہی معاف کر دوں گا۔ تبھی اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا ہے، اللہ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ کیا مطلب؟ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اب آ جاؤ اللہ کی طرف، واسلموا لہ، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے سپرد کر دو، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ ذہن میں رکھو، ابھی تمہیں خیال آ گیا نا توبہ کا، معاف کر دے گا اللہ، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا معافی کا دروازہ بند۔ وہ کون سا ٹائم ہے؟ موت۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک موت کا جھٹکا، غرغرہ جسے کہتے ہیں نا، سانس اکھڑنا شروع ہو گیا موت کے وقت، جب تک وہ نہیں لگتا اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے جو تم پہ خوبصورت کلام نازل کیا ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دو۔ سمجھ میں آ رہا ہے توبہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے ہیں چلو اب آ جاؤ، اب اس قرآن کو فالو کرنا شروع کر دو۔ ہماری خواتین پردہ نہیں کر رہی، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کہتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں، توبہ کرو اور آج کے بعد اس قرآن کو فالو کرنا شروع کر دو۔ قرآن میں اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ کہتے ہیں چلو آج سے کر لو، پچھلا سارا کیا کر دوں گا؟ معاف۔ ہم ایسے ڈھیٹ ہیں، معافی بھی مانگ رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس پر اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، واقعہ کوئی مستند نہیں ہے، بعض واقعے غیر مستند ہوتے ہیں، لیکن ان سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا زبردست سبق ہوتا ہے، تو وہ چیز جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، اللہ سے پوچھنا کہ میں نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا، اللہ کہتا ہے کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، تو اللہ سے پوچھ کے آئیں کہ میں آج توبہ کے لیے تیار ہوں، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ بھئی میں تیار ہوں توبہ کے لیے، کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ اتنے لوگوں کو جہنم میں پھینکوا دیا تھا اس نے، کتنے کو اب تک پھینکوا چکا ہے نا جہنم میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور تک بھی بہت سارے لوگوں کو پھینکوا دیا تھا، اب آ رہا ہے پوچھنے کے لیے کہ بھئی میں اگر توبہ کروں معاف ہو جائے گا؟ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اللہ شیطان توبہ کرے گا تو کیا توبہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا اس کا گناہ؟ اللہ نے کہا میرا توبہ کے بارے میں قانون سب کے لیے، جو بھی توبہ کرے گا اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، یہاں تک میں اور آپ، ہم اور شیطان متفق ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر ہم توبہ کریں۔ آگے طریقے میں وہی کام ہم کر رہے ہیں جو شیطان نے کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو آ کے بتایا کہ بھئی اللہ کہہ رہے ہیں تو بھی توبہ کرے گا تیرا گناہ بھی کیا ہو جائے گا؟ معاف، شیطان بڑا خوش ہو گیا، لے بھئی اتنے بندوں کو جہنم میں پھینکوا دیا میں نے اور اتنے شتونگڑے پیدا کر لیے، شیطان تو 4 کیا 8 شادیاں کرتا ہے، پیدا ہی کرتا چلا جا رہا ہے شتونگڑے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان کی اسپیڈ سے تو اپنی اسپیڈ بڑھاؤ کم از کم، تاکہ توحید پرست پیدا ہوں، ورنہ شتونگڑے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، انسان کے بچے توحید پرست، ہم غیر مسلموں کو تھوڑی ترغیب دے رہے ہیں کہ زیادہ اولاد بڑھاؤ، ہم تو مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں تاکہ دنیا میں توحید پرست لوگ زیادہ تعداد میں آ جائیں۔ اچھا خیر، یہ پھر شیطان بیچ میں کچھ آیا تھا، اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا تاکہ موضوع کو کیا کرے، وہ چینج کرے، لیکن شیطان اس سے بہت ناراض ہوتا ہے جب میں 4 شادی کی بات کرتا ہوں، ذہن میں رکھوں، شیطان کہتا ہے میرا تو زنا کا سارا پروگرام ہی اڑ گیا، ٹھیک ہے، وہ بہت غصہ ہوتا ہے۔ اچھا خیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں تیری توبہ قبول ہو جائے، شیطان بڑا خوش ہو گیا، لے بھائی اتنے بندے پھینکوا دیے اور توبہ کروں گا، توبہ بھی کیا 27ویں رات کو اٹھ کے رہوں گا ختم قرآن کے موقع پر، اگلا پچھلا سب معاف۔ تو شیطان نے کہا کہ اچھا اللہ سے توبہ کا طریقہ پوچھ لیں۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ 27ویں رات میں رونا مناسب رہے گا یا حجر اسود پہ کھڑے چوم کے توبہ مناسب رہے گی یا ملتزم کی دیواروں سے رخسار لگا کے رونا مناسب رہے گا، طریقہ بتائیں۔
जैसे हम भी यही समझते हैं ना कि भाई मुल्तजम से लग के रो लिए, सब अगला पिछला माफ, 27वीं रात में कलाबाजियां खा ली, सब अगला पिछला माफ। तो शैतान के बारे में भी, शैतान को भी किसी शैतान ने ये समझाया हुआ था, उससे बड़े शैतान ने। तो शैतान ने मूसा अलैहि सलाम से कहा भाई अब एक्चुअली जरा मुझे तरीका पता चल जाए। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह मियां से पूछा, अल्लाह शैतान तरीका पूछ रहा है। तो मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि शैतान से कहो भाई तेरा जुर्म ये था कि आदम को सजदा नहीं किया था ना, इस जुर्म पे सजा मिली है, तो अब उसकी तलाफी तो ये होगी कि आदम को सजदा कर। अब आदम नहीं है तो मैं तुझे खुसूसी पैकेज दे रहा हूं कि उनकी कब्र पे सजदा कर ले, तो मैं मान लूंगा आदम को किया, ये तेरे लिए स्पेशल पैकेज है। वरना तो उसूली तौर पर आदम जिंदा होते तो करते ना, तो कब्र में, कब्र को कर ले मान जाऊंगा, चल माफ कर दूंगा सब कुछ। शैतान ने कहा नहीं भाई ये नहीं हो सकता, जब वो जिंदा थे सामने मौजूद थे, नहीं किया, मैंने अपनी इंसल्ट महसूस की है उसमें कि तू मिट्टी से बनी हुई चीज को सजदा करूं, वो जो आग से बनी हुई है, ये नहीं हो सकता। तो अब वो तो मिट्टी में चले गए, अब कब्र को सजदा करने में तो और ज्यादा इंसल्ट है, ये नहीं होगा। तौबा करने के लिए मैं तैयार हूं, हज भी करने के लिए तैयार, उम्रे के लिए भी तैयार, तहज्जुद के लिए भी तैयार, सजदा कैसे हो सकता है भाई? मैं समझा पा रहा हूं। अल्लाह ने कहा फिर तौबा भी तेरी शर्तों पे नहीं होगी, तौबा किसकी शर्तों पे होगी? मेरी शर्तों पे। तो हमारे साथ बिल्कुल मेरे भाई यही हाल है। लोग हज करने जाते हैं, भाई हज से पहले माफी मांग रहे हो, भाई कहां सुना सब कुछ माफ करना, मैं तो नहीं माफ करता। क्यों भाई, तूने क्या मेरे पैसे चुराए हैं तो पैसे दे वापस लाके यार। बहनों से माफी मांग रहे हैं, भाई कहां सुना सब, अबे तू उसकी विरासत दे के जा जो तूने खाई हुई है। समझते हो? अब्बा का इंतकाल को 20 साल हो गए, करोड़ों रुपए के मकान पे बाप बन के कब्जा करके बैठा हुआ है, बहनों का हिस्सा रोका हुआ है, तारिक रोड की 6 दुकानें हैं, बैरिया टाउन के 4 प्लॉट हैं। तौबा करते रहेंगे, माफिया मांगते रहेंगे, हक देने के लिए तैयार नहीं। आदम का हक था ना कि उनको सजदा किया जाए जब अल्लाह ने कहा है, शैतान आदम को यह हक देने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज भी यही हो रहा है, नमाज पढ़ते नहीं है भाई। तुमने अल्लाह को नमाज कज़ा करके नाराज किया, अब अल्लाह से तौबा करो, मुआहिदा करो, ए अल्लाह आइंदा मैं पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा और जो छूट गई है उनकी तलाफी करूंगा, मैं कज़ा पढ़ूंगा मैं उनकी। उसके लिए तैयार नहीं है आप। तो जब भाई आप खुद ही बख्शिश चाहते नहीं हो, खाली पीली के बोल हैं आपके पास, आपने किसी का पैसा दबाया हुआ है, 1 करोड़ रुपए खा गए, आप दे नहीं रहे, आप उसके पास आके कहते हो भाई साहब माफ कर दो, वो कहता है यार तूने 6 महीने मेरे पैसे दबाए, मेरे दिल पे आरे चले हैं, खाने को रोटी नहीं थी, चल देर आया दुरुस्त आया, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, चल। वो तो ये समझेगा अब ये दे रहा है पैसे ना, चल यार दे दे, देऊंगा तो भाई अभी भी नहीं, देने के लिए सिलसिले में थोड़ी आ जाऊंगा। असल में मैं एक्चुअली उम्रे पे जा रहा था, तो मैंने कहा सबसे माफी तलाफी करके जाओ, क्या ये तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, निकलो पतली गली से यहाँ। तो हमारे यहाँ औरत पर्दा नहीं कर रही, अल्लाह से माफी मांग रही है, ठीक है चलो, ना मांगने से तो कुछ तो अल्लाह को किसी तरह से याद करो, ऐसा ना वो इस्तिग़फ़ार ही छोड़ दें। दाढ़ी नहीं रख रहे लोग, नमाज नहीं पढ़ रहे लोग, बदनजरी नहीं छोड़ रहे, फौज फिल्में देख रहे हैं, तौबा करो भाई, छूट नहीं रही, छोड़ने की कोशिश तो करो। 100% नहीं हो रहा, 50% तो करो, 90% तो करो, 99% तो करो, कुछ तो हिम्मत। आपने 1 करोड़ रुपए खाए हुए हैं, बाप से नहीं निकल रहे, तो कम से कम वादा तो कर लो यार, जब होगा दे दूंगा। देने का तो प्रोग्राम ही नहीं है। आप कहो यार 1 करोड़ खा के बैठा हूं, अब 1 करोड़ नहीं है, हर महीने 50,000 ले लिया कर, शायद उसको तरस आ जाए कि चल यार थोड़ा थोड़ा करके दे, यार हर महीने 10,000 दे दिया कर, चलो यार थोड़े थोड़े, यार चलो 10 भी नहीं है, जब होंगे वादा कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा देने की। ना ना ना, देने का तो नाम ही नहीं ले रहे, सॉरी माफी माफी, पाँव में गिर गिर के रो रहा है, माफिया मांग रहा है, वो कह रहे मेरे पैसे, पैसों की बात नहीं करना मुझसे, पैसों के सिलसिले में तो मैं आया हुई नहीं। वो कह रहे शायद तेरे पास है नहीं, खत्म हो गए या नहीं हो गए, ये मेरा मसला है, ये आपका मसला नहीं है, मैं आपसे माफी मांगता हूं, बस मुझे माफ कर दो। वो कहेगा भाई ये ड्रामा किसी और के सामने जाके करो, मुझे क्या तुमने बेवकूफ समझा हुआ है, वही कहेगा ना। तो हम यही काम किसके साथ कर रहे हैं? अल्लाह के साथ कर रहे हैं। तो भाई तौबा करोगे तो बख्शिश होगी, अब तक जो हो गया उसको छोड़ने की कोशिश करो, फिर बख्शिश होती है। आगे अल्लाह ने धमकी दी है, अल्लाह फरमाते हैं अन तक़ूल नफ्सुन या हसरत अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, आज अगर तौबा नहीं की ना, एक ऐसा टाइम आने वाला है जो मौत का वक्त होगा, उसमें कहोगे हाय अफसोस मैंने अल्लाह के बारे में कैसी गफलत की, कैसी नाफरमानी की। उस वक्त एड़ियां रगड़ोगे तुम। अभी तो जिंदगी के मजे हैं ना, सब कुछ चल रहा है, फौज फिल्में भी देखी जा रही हैं, लड़कियों से गप्पे भी मारी जा रही हैं, ये ताकतें आप में हर वक्त मौजूद नहीं होंगी। आप जब मरने लगोगे आपको पता है अभी मेरी रूह निकलेगी और फट्टे पे मुझे लिटाया जाएगा, फिर कब्र के अंदर लिटाया जाएगा, इतनी मोटी मोटी सिलें रख के, एक सुराख भी नहीं छोड़ते मुर्दे के लिए कि थोड़ा सांस ही ले ले कहीं से, कोई रोशनी की जगह नहीं छोड़ते। और जो कहते हैं ना हमारा टाइम पास नहीं होता, असल में फिल्में ड्रामे देखे बगैर, हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह बड़ी प्यारी बात करते थे, फरमाते थे टाइम पास ना होता तो कब्र में कैसे पहुंचते। ये इतने मुर्दे जो कब्रों में हैं, सबका टाइम पास हुआ है तभी तो पहुंचे हैं, टाइम रुका हुआ होता तो मरते ही नहीं कभी। टाइम सबका पास हो रहा है, किसी का नमाज पढ़ के, अच्छे काम करके, किसी का सुट्टे लगा के, फिल्में देख के, ड्रामे देख के, लड़कियों से बातें करके। टाइम मेरे भाई सबका पास होगा और एंड सबका एक जैसा होने वाला है। वो क्या है? सब कुछ छूट जाएगा। ये जो आपकी महबूबाएं हैं ना, जो तुम लोगों ने पाली हुई हैं और सुबह शाम दिल देने की बातें करते हो, थोड़ा सा लकवा हो जाए फिर देखो तुम्हें कौन पूछता है। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को थोड़ा सा फरमा आड़ा तिरछा हो जाए, बस तुम भी कहोगे भाई मुझे अगर मोहब्बत ही करनी है अपनी मां से नहीं करूं, तुझसे क्यों करूं मैं। जब टेढ़ी हो गई ना, थोड़ी सी लकवा हो गया आपकी गर्लफ्रेंड को, थोड़ा सा फरमा टेढ़ा हो गया, जैसे ही आप मिलोगे आप बोलोगे व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग,
وہ جواب میں کہے میں آپ کی محبوبہ، آپ مجھے دل دیا تھا آپ نے، وہ کہ دیا تھا اب نہیں، وہ کہ آپ محبت کریں تو آپ جواب میں پتہ کیا ہوگا، ماں سے نہیں کر لوں جس نے مجھے گود میں پالا ہے، میری نجاستیں صاف کی اس نے راتوں کو اٹھ کے میرے لیے اتنی قربانیاں دی، اس سے نہیں کر لوں؟ کرنی ہے تو بھائی اس سے کروں گا میں. تو یہ ہے یہ دنیا کی بولو محبت، جس کو کہہ رہے ہیں دل دے دوں گا اور اس کے لیے خودکشیاں. ماں کی محبت میں نے کوئی کھمبے سے لٹکتا ہوا نہیں دیکھا. گرل فرینڈ میں لٹک رہے ہیں، نہیں ملی تو لٹک گیا وہاں جا کے، وہاں لٹک گیا، وہاں لالے سے دریافت ہوا اور پھر فخر بھی کر رہا ہوتا ہے، جہنم میں جائے گا. اللہ کہے گا مرنا تو ویسے ہی حرام ہے خودکشی، لیکن ماں پہ ملک پہ جان دے دیتا، باپ پہ جان دیتا، ماں پہ جان دیتا. تو اس لیے میرے بھائی جو جتنی محبت ہے نا اس کو اتنا ہی رکھو. یہ اللہ نے سیکس کی ایک انسان میں وہ رکھی ہے تاکہ نسل بڑھے، نکاح ہو اور آگے نسل بڑھے، اس سے زیادہ اس کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں. اور میاں بیوی میں تو پھر بھی پاکیزہ محبت بھی ہوتی ہے. جب یہی شادی میں تبدیل ہوتی ہے محبت مارکیٹ سے شارٹ، ٹھیک ہے، تبھی تو طلاقیں ہوتی ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے نکاح اکثر ناکام ہوتے ہیں کیونکہ پہلے جو جذبات ہوتے ہیں شادی کے بعد وہ رہتے نہیں، شادی کے بعد ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے آدمی بھی ڈرتا ہے، بیگم بھی ڈرتی ہے. بیگم کہہ رہی پہلے بوائے فرینڈ تھا، ساس نند کا کوئی چکر ہی نہیں تھا، قائد اعظم کے مزار پہ فاتحہ کے بہانے جاتے تھے، ملاقات کر کے آتے تھے، محبت کی باتیں ہوتی تھی اور جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے تھے. اب عورت کہتی ہے اب تو اس کی ماں کی خدمت کرو، اس کی بہنوں کے تانے سنو، اس کے کپڑے استری کرو، ناشتہ بنا کے دو وغیرہ وغیرہ، بیسیوں پہ بچہ پیدا کرو، اس کے لیے اتنی ٹینشن. اور مرد بھی یہ کہتا ہے ابے گیس بجلی کا بل بھی میں دوں اور کماؤں بھی میں، آدھا تو کم وقت یہ کھا جاتی ہے، پہلے تو میں دوستوں میں بھی اڑاتا تھا اب تو سارا یہ کھا جاتی ہے. فوراً دونوں کس کی طرف جاتے ہیں؟ ڈیورس کی طرف. تبھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی عظیم انسان ہیں نا یہ گھروں میں عظیم نہیں ہوتے، ان کے گھروں میں علیحدگی ہوتی ہے. ایک انگریز کے نا پچھلے سال کلپ دیکھا، وہ بڑا براڈ مائنڈیڈ بننے کی کوشش، ایفیشنسی زیادہ جھاڑتے ہیں نا لوگ تو بدنام بہت ہوتے ہیں. ان میں طلاق ہو رہی ہے نا تو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ایکچولی دیکھو کتنے نیک ہیں، کیسے تمیز سے ہم علیحدگی اختیار کر رہے ہیں. تو سوسائٹی کو یہ میسج دے رہے ہیں اتنی محبت سے الگ ہوا کرو. لوگوں نے دبا کے گالیاں دی ہوئی تھی نیچے کیونکہ ان کی عمر اچھی خاصی ہو گئی، بچہ ہے نہیں. لوگوں نے کہا کم وقتوں اتنے 8-10 سال تم اکٹھے رہو، ایک بچہ بھی تم، یہ کیا تمہاری محبت تھی یار، ایک بچہ بھی تم سے پیدا نہیں ہوا. اب تو الحمدللہ میرے بیان سن کے لوگ آٹو پہ آ گئے ہیں، آٹو پہ نا خود ہی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہو یار، تمہارے اندر اتنی محبت تھی تو چلو ٹھیک ہے تم تمیز سے علیحدگی اختیار کر رہے ہو، لیکن جب کم وقتوں تمہارے نسل ہی نہیں ہوگی تو علیحدگیاں ہی ہوں گی. میاں بیوی تو شروع میں محبت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اولاد کی خاطر جڑ کے رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی محبت چینج ہو جاتی ہے کسی اور محبت میں. تو انگریزوں کے ہاں ہوتے ہی نہیں. انہوں نے کہا کم وقتوں 10 سال میں تمہارے بچہ پیدا نہیں ہوا اور کہہ رہے ہم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کیا ہو رہے ہیں، الگ ہو رہے ہیں. تو الگ ہی ہونا تھا اور کیا کرنا تھا. تو ہم نہیں پاکستانیوں نے گالیاں دی ہمیں کیوں خراب کر رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. چلو اب آگے چلتے ہیں جلدی. تو اللہ نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ موت کا وقت آئے گا اور تم حسرت کرو گے اور پھر پتہ کیا کہو گے، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. اللہ پہ الزام ڈال دو گے، اے اللہ تو اگر مجھے ہدایت زبردستی دے دیتا نا تو آج میں بھی جنت میں جا رہا ہوتا. یہ موت کے وقت انسان کی کیفیت ہوتی ہے. بلی کس پہ ڈال رہا ہے؟ اللہ پہ. اللہ تو زبردستی بھی تو مجھے انسان کا بچہ بنا سکتا تھا نا. پھر جب دیکھے گا نا عذاب نہیں ٹل رہا، پھر پتہ کیا کہے گا، او تقول حین تر العذاب، جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہے گا اے اللہ ایک دفعہ دنیا میں جانے کی مہلت دے دے، میں صرف صالح نہیں بنوں گا محسن بنوں گا. محسن کا مطلب اتنا اچھا عمل کر کے آؤں گا نا کہ میرا شمار نیک لوگوں میں نہیں محسنین میں ہو. احسان کہتے ہیں کسی بھی عمل میں ایکسیلنسی پیدا کر دینا. جب میں آؤں گا نا یعنی اللہ سے کہے گا دوبارہ دنیا میں بھیج دے، مجھے مہلت دے دے، میں اتنا اچھا عمل کروں گا نا کہ تو یہ نہیں کہے گا گڈ، تو کہے گا ایکسیلنٹ. ایک دفعہ مہلت دے دے. یہ کیفیت انسان کی ہوگی کب؟ موت کے وقت. لیکن اللہ فرماتے ہیں بلا قد جاءت کا آیاتی، اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں بھائی، مہلتیں بڑی ملی ہیں تجھے، میرے پاس تیرے پاس میری نشانیاں آئیں. میں زمین سے نباتات کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا رہا، بیج اور دانے گٹلی کو پھاڑ کر آسمان سے بارشیں برساتا رہا. تو پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی تیری ماں کی چھاتیوں میں نے دودھ پیدا کر دیا. سوکھا چارہ تو جانوروں کو کھلاتا تھا، اس سے چکنا گاڑا دودھ نکلتا ہوا دیکھ رہا تھا. میری قدرت کے سارے کمالات دیکھے. تو نے موسیٰ کے واقعے بھی پڑھے، تو نے عیسیٰ کے واقعے بھی پڑھے، تو نے سلیمان اور داؤد کے واقعات بھی پڑھے، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھی. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ کہیں گے کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تجھے نصیحت حاصل ہو جاتی؟ ٹائم شارٹ تھا تیرے پاس، کیا سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا. اس لیے یہ عذر اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. اس لیے میرے بھائی موت سے پہلے پہلے انسان کے بچہ بن جائے نا، اس میں فائدہ ہے. اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. بعض دفعہ شیطان کہتا ہے چلو ابھی تو ہم جوان ہیں، تھوڑا اس کو کیا کرتے ہیں، ہم ڈیلے کر دیں. موت کا پتہ نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھو، جب آپ گناہوں سے بچتے ہو نا، صرف آخرت میں فائدہ نہیں ہوتا، دنیا میں نقد انعام ملتا ہے. خوش زندگی صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو برائیوں سے بچتے ہیں. اور جو برائیاں کرتے ہیں نا ان کی خوشی کی مثال پتہ ہے کیسی ہے؟ جیسے تو جتنے گناہ ہیں، زنا کا نشہ، آپ کیا سمجھتے ہو زنا کرنے والا عیاشی کرتا ہے؟ اپنی عیاشیوں کو آگ لگا دیتا ہے زنا کرنے والا. کیونکہ اس کو جو ٹھڑک پیدا ہو چکی ہوتی ہے نا، اس کو اگر ہر دوسرے دن کوئی طوائف نہ ملے اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے. شادی والا آدمی اپنی بیویوں میں مطمئن، اس کو یہ ٹھڑک نہیں ہوتی، وہ بے سکونی کی طرف جاتا نہیں ہے. جیسے جو آدمی شہد کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، کیا اس میں ٹھڑک پیدا ہو جاتی ہے؟ جس دن شہد نہ ملے بے ہوش ہو رہا ہے وہ. بھائی جس دن شہد نہیں ملے گا کھجور کھا لے گا، کیا خیال ہے؟ کھجور نہیں ملے گی گڑ کھا لے گا، گڑ نہیں ملے گا لڈو کھا لے گا، لڈو نہیں ملے گا ایک دن صبر کر لے گا، چلو یار کل کھا لیں گے ہم. ٹھیک ہے اسلام
subscribe my channel.